اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو انسانی زندگی ہے یہ اللہ کریم کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ہر انسان کا ایک اپنا علم ہوتا ہے، اپنا تجربہ ہوتا ہے، اپنی اس کی ایک سوچ ہوتی ہے۔ ہر انسان کی اس کی عمر کے مطابق، اس کے تجربے کے مطابق، اس کے علم کے مطابق، اس کی اسٹڈی کے مطابق ہر انسان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے۔ تو انسان جو زندگی کے بارے میں اپنا ایک نقطہ نظر قائم کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مذہب، اس کا دین، اس کا کلچر، اس کی معاشرت ہوتی ہے۔ ایک مسلم معاشرے کا جو فرد ہوگا اس کی سوچ الگ ہوگی، ایک کافر معاشرے کا جو فرد ہوگا اس کی سوچ الگ ہوگی۔ دونوں کے سوچنے کا انداز الگ ہوگا، دونوں کی سوچ میں فرق ہوگا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو ایک کافر جو ہوتا ہے جس کو نان بلیور کہتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتا۔ اب دیکھیں جو انسان اللہ کریم کو نہیں مانتا، اللہ کے وجود کا، اللہ کی ذات کا قائل نہیں ہے، تو اس کی جو سوچ ہوتی ہے اس کی سوچ سے آخرت نکل جاتی ہے۔ وہ سارے کا سارا اس کی سوچ کا فوکس جو ہوتا ہے وہ دنیا کے حصول پر ہوتا ہے، دنیاوی نعمتوں کے حصول پر ہوتا ہے کہ دنیا میں جیسے بڑی بڑی چیزیں جو ہیں، جیسے دنیا میں لوگ دولت کا لالچ کرتے ہیں، شہرت کا لالچ کرتے ہیں، اونچے عہدے کا لالچ کرتے ہیں۔ تو کسی کو عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، طاقت مل جائے، اختیار مل جائے، تو ایک نان بلیور جو ہوتا ہے، جو کافر معاشرے کا فرد ہوتا ہے، تو اس کو آخرت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا، آخرت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، جنت دوزخ کا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، قیامت کی جواب دہی کا اس کے پاس کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو وہ بندہ دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے تو اس کا فوکس دنیاوی چیزوں کے حصول پر ہوتا ہے، تو اس کی ساری محنت جو ہوتی ہے وہ دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اور مسلم معاشرے کا جو فرد ہوگا تو اس میں ہر بندہ جو ہوتا ہے تو ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ تو مسلم معاشرے کے جو افراد ہیں وہ ہر بندہ آخرت کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو مسلم جو ہے تو ان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو آخرت کی فکر نہیں کرتے، حلال و حرام کی فکر نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو دوسروں کا حق کھاتے ہیں، دوسروں کا مال چھینتے ہیں، دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو ایسے لوگ مسلمان معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو ایمان والے کم لوگ ایسے ہیں جو آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، جن کو حلال حرام کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو مسلم معاشرے میں بھی ایسے لوگ کم ملتے ہیں۔ تو مسلم معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں تو جو بندہ بھی آخرت کو ترجیح دے گا، جس بندے کو آخرت کی جواب دہی کا یقین ہوگا، جس بندے کو اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا یقین ہوگا، جس بندے کو میدان حشر میں کھڑا ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینے کی فکر ہوگی، تو وہ بندہ اپنی زندگی کو ایسے گزارے گا کہ جیسے اللہ کریم نے زندگی کو گزارنے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ لوگ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے یا جن کا یقین آخرت پہ کم ہوتا ہے، تو ان کی جو پریارٹی ہوتی ہے یا وہ چیزوں کو جو اہمیت دیتے ہیں، تو ان کی ساری اہمیت جو ہوتی ہے وہ دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے، اپنی ناموری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، دولت کے لیے، عزت کے لیے، عہدے کے لیے، مقام اور مرتبے کے لیے ہوتی ہے۔
تو جتنا جتنا کسی کا آخرت پہ یقین پختہ ہوتا جائے گا تو اتنی اتنی اس کی زندگی اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت پر ڈلتی جائے گی۔ جتنا کسی بندے کا آخرت پر یقین کم ہوگا تو اتنا ہی وہ دنیاوی زندگی اپنی مرضی سے گزارے گا، وہ اللہ کے احکامات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو جو بندہ دین کی پرواہ نہیں کرے گا تو وہ بندہ دنیاوی معاملات جو ہیں وہ اپنی مرضی سے، دنیاوی معاملات کو اپنی مرضی سے کرے گا، تو اس کی زندگی جو ہے، اس کی زندگی میں اس کا نفس، اس کی خواہشات اس کی زندگی پر غالب رہیں گی۔ تو ہر بندے کی سوچ جو ہوتی ہے وہ اس کے عمل کا ایک تعین کرتی ہے کہ وہ بندہ، اس کا آگے جو عمل ہے، جس طرح کی وہ زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا جو تعین ہے وہ اس کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ بندہ اخروی زندگی کو کتنی ترجیح دیتا ہے، کتنا مانتا ہے، کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اخروی زندگی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، زیادہ ترجیح نہیں دیتا، تو اس کی زندگی کا جو ایک، اس کی زندگی کی جو فکر ہوگی یا اس کی زندگی کا جو لیول ہوگا وہ کافروں سے ملتا جلتا ہی ہوگا، کیونکہ کافر تو آخرت کو ویسے بھی نہیں مانتے، اور جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے اور آخرت پر ان کا یقین کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، یا آخرت پہ یقین کم ہے، تو جتنا جتنا یقین آخرت پہ کم ہوگا اتنا بندہ دنیا میں زیادہ ہیرا پھیری کرے گا، قتل و غارت کرے گا، دوسروں کا حقوق کھائے گا، دوسروں کا مار کھائے گا، لوٹ مار کرے گا، تو اتنا ہی وہ بندہ کافروں کے ساتھ ملتا چلا جاتا ہے۔